جو کہ مظفر نگر فرقے وارانہ فسادات سے جڑی ہوئی ہے۔ 2013 کی مظفر نگر فرقے وارانہ فسادات معاملے سے جڑے 18 کیسوں کو یوپی حکومت نے واپس لینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اسی پر اب ہمارا یہ خاص پروگرام۔ جی ہاں، 2013 کے مظفر نگر فرقے وارانہ فسادات معاملے سے جڑے 18 کیسوں کو یوپی حکومت نے واپس لینے کا فیصلہ کیا۔ باقاعدہ ضلع حکام کو ہدایت جاری کر دی۔ ذرائع کی اگر مانیں تو اس کے مطابق اسپیشل سیکرٹری قانون جے سنگھ نے مظفر نگر ضلع مجسٹریٹ راجیو شرما کو کیس واپس لینے کے لیے عمل شروع کرنے کی ہدایت بھی جاری کر دی ہے، اور یہ معاملے آپ کو بتائیں کہ بلوا کرنے، مہلک ہتھیار رکھنے اور دیگر دفعات کے تحت درج ہیں۔ 9 مہینے پہلے کیس واپس لینے سے متعلق ضلع انتظامیہ کی رائے مانگی گئی تھی۔ یہ رائے مظفر نگر فسادات سے جڑے 131 کیسوں کے حوالے سے مانگی گئی تھی، اور اسی پر بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کچھ خاص لوگ رہیں گے، ان سے بھی ہم آپ کا تعارف کروائیں گے۔ تو ناظرین، ہمارے ساتھ لکھنؤ سے بہت ہی خاص مہمان شعیب قریشی صاحب جڑ گئے ہیں۔ چلیے ان سے جاننا چاہیں گے، سر، جس طرح سے یہ تمام چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور مظفر نگر فرقے وارانہ فسادات کو اگر لیں، کافی اہم معاملہ رہا ہے، حساس معاملہ رہا ہے۔ اب جس طرح سے کیسوں کو واپس لینے کی بات کی جا رہی ہے، آپ کا پہلا رد عمل چاہیں گے؟ جو اٹھائے جا رہے ہیں ملزمان سے نہایت ہے شرمناک ہے اس حکومت کے لیے، اس لیے کہ جو حادثہ ہوا ہے 2013 میں، وہ بہت ہی دردناک حادثہ تھا۔ بہت سے عورتوں کی عزت لوٹی گئی، بہت سے گھر جلائے گئے، بہت سے لوگوں کو مار دیا گیا، بہت سارے لوگوں کو زندہ دفنا دیا گیا، بہت سے لوگوں کو جلا دیا گیا۔ اتنا زبردست حادثہ، اور اس طرح کے حادثوں کے ملزمان کے خلاف اگر مقدمے واپس لیے جاتے ہیں تو اس سے اس ملک، اس صوبے ہی کی نہیں، اس ملک کی قانون ویوستھا چوپٹ ہو جائے گی، اور جو بلوائی ہوں گے، جو دنگا کرنے والے لوگ ہوں گے، ان کی ہمت افزائی ہوگی، اور وہ آئندہ تمام دنگے کرنے کے لیے آگے آئیں گے اور دنگے کو بھڑکائیں گے، دنگے کریں گے، عورتوں کو کی عزت لوٹیں گے، مردوں کو ماریں گے، ان کے گھر جلائیں گے، لوگوں کو بے گھر کریں گے، اور پھر اس ملک کی جو قانون کی ویوستھا ہے وہ پوری طرح سے چوپٹ ہو جائے گی۔ جی، تو کہیں نہ کہیں جو انتظامیہ ہے، جو قانون ہے، اس کے اوپر کہیں نہ کہیں اس کا اثر پڑے گا۔ تو ناظرین، یہ ہیں ہمارے ساتھ محمد شعیب صاحب، جو کہ رہائی منچ کے صدر بھی ہیں، اور ہمارے ساتھ میرٹھ سے جڑ گئے ہیں یوسف قریشی صاحب، رکن ہیں مجلس عاملہ جمعیت العلماء ہند کے۔ یوسف قریشی صاحب، بہت بہت استقبال کرنا چاہیں گے آپ کا نیوز 18 اردو کے اس خاص پروگرام میں۔ آپ سے جاننا چاہیں گے، جس طرح سے مظفر نگر فسادات سے جڑے معاملوں کو واپس لینے کی بات کی جا رہی ہے، آئندہ کس طرح سے ان کے اثرات جو ہیں وہ پورے سماج پر آپ دیکھیں گے؟ دیکھیے، جس موجودہ حالات ملک کے اور خاص طریقے سے صوبہ یوپی کے بنائے ہوئے ہیں موجودہ حکومت نے، اس اور پارلیمنٹ کے الیکشن ابھی چند دنوں کے اندر، چند مہینوں میں ہونے جا رہے ہیں، اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ جو پہلے فساد کراتے ہیں، اور فساد کے بعد میں جو مظفر نگر جو پورے ہندوستانی نہیں بلکہ دنیا کے اندر ملک بدنام ہوا ہے، اور جس طریقے سے ظلم و جبر اور فرقہ واریت مظفر نگر کے اندر رہی ہے، ان کے ملزمان پر سے مقدمے واپس لینا، اور ایک طرف یہی حکومت مانیوں کے خلاف جو مقدمات ہیں اس کے لیے الہ آباد کے اندر اسپیشل کورٹ بنایا جا رہا ہے، اور دوسری طرف جو ملزمان فسادات کے ہیں ان کے مقدمات واپس لیے جا رہے ہیں۔ یہ آنے والے ٹائم میں جو پارلیمنٹ کا الیکشن ہے اس کو زہر آلود کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس سے یہ نقصان ہوگا کہ آئندہ اگر خدا نہ خواستہ فسادات ہوں گے، اور جو فسادات میں حصہ لیں گے تو ان کو یہ طریقے سے ان کو یہ اعزاز دیا جائے گا جو ملزم بنیں گے۔ اور سب سے بڑی خطرناک اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جو
मुकदमात के अंदर तफ्तीश होकर अदालतों के अंदर चार्जशीट दाखिल हो चुकी है जिन मुल्जिमान के खिलाफ, और उन मुल्जिमान के खिलाफ अदालतों के अंदर सबूत शुरू हो चुके हैं, गवाहियां शुरू हो गई हैं, और इस स्टेज पर मुकदमे वापस लेना इस हुकूमत की वो उस तरीके से फिरकावारियत को बचाना, फिरका परस्तों को बचाना, किसी भी शक्ल के अंदर, किसी भी सूरत के अंदर उसको इंसाफ के लिए नहीं कहा जा सकता। और इंसाफ का तकाजा यह है कि मुल्जिमान के लिए जो चार्जशीट दाखिल की गई है अदालत के अंदर मुकम्मल तरीके से उस पर जो है कार्रवाई हो, और कार्रवाई के बाद में अदालत जो भी फैसला करे वो मानना चाहिए। हमें जितनी मजम्मत करनी चाहिए हुकूमत के फैसले की कि आने वाले टाइम के अंदर ये बहुत ही खतरनाक हुकूमत का फैसला है, इसे किसी भी कीमत पर हुकूमत को ऐसे हालात में, ऐसे माहौल के अंदर ये फैसले नहीं लेने चाहिए। इलाहाबाद के अंदर कोर्ट क्यों बनाया है? अदालत इलाहाबाद के अंदर मान्यों के लिए कि ताकि एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जल्द से जल्द मान्यों के खिलाफ मुकदमे की हियरिंग हो ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। हुकूमत ने उसी डायरेक्शन पर इलाहाबाद के अंदर स्पेशल कोर्ट बनाया, लेकिन उस स्पेशल कोर्ट को नजरअंदाज करके आज जब मान्यों के खिलाफ मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे, फिसादात के मुकदमात वापस ले लिए जाएंगे, तो इलाहाबाद में वो कोर्ट बनाने का क्या फायदा है? ये सब हुकूमत की जो है ये जहर अफशानी है, ये फिरकावारियत है। फिरकावारियत को बढ़ाने का और फिरका परस्तों को आगे के लिए मौका देने का। ठीक है, तो फिरका परस्तों को आगे के लिए मौका मिल जाएगा। शुएब साहब, आपके पास आना चाहेंगे। मगरिबी यूपी के अगर हम हालात की बात करें, आपने भी बहुत सारे यहाँ पर इलाकों का दौरा किया है, चाहे वो मॉब लिंचिंग से जुड़े वाकयात रहे हों या फिर इसी तरह के जो फिरक़ेवाराना फसादात हुए हैं उनके वाकयात रहे हों। बहुत सारे गांव जो है मगरिबी यूपी में हम देख रहे हैं कि खाली हो गए हैं डर की वजह से, खासतौर से मखसूस तबके को निशाना बनाया जा रहा है। इन तमाम चीजों को देखते हुए इस वक्त जरूरत थी कि हुकूमत जो है या इंतजामिया जो है वो एक सख्त रुख अपनाती ताकि आइंदा के लिए ये तमाम चीजें रुक जाती, ना कि अब जो केसेस हैं उनको वापस लिया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये एक सवाल छोड़ जाता है। तो शुएब साहब से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। शुएब साहब, आपको हमारी आवाज आ रही है? चलिए, शुएब साहब से भी बात करने की हम कोशिश कर रहे हैं, लगता है कुछ तकनीकी खराबी है, उन तक हमारी बात नहीं पहुंच पा रही है। शुएब साहब, आपको हमारी आवाज आ रही है? अब आई है जी। जी शुएब साहब, इनको ये जिस तरह से केसेस वापस लेने का फैसला किया गया है, आगे के लिए आप इनको क्या कुछ देखते हैं जहां सख्त कदम उठाने की जरूरत है? खासतौर से मगरिबी यूपी की हम बात कर रहे हैं, उस तनाजुर में आपका क्या नजरिया? देखिए, मुकदमे वापस तो नहीं लेना चाहिए किसी भी हालत में। बीच में गायब हो जाती है आवाज। मुकदमे कतई वापस नहीं लेना चाहिए, इसलिए कि अगर मुकदमे वापस लेते हैं तो जो कानून की व्यवस्था है, जो मुल्क के हालात हैं, वो बद से बदतर होते जाएंगे। मैं बार बार कह रहा हूं कि एक तरफ औरतों की इज्जत लूटी जा रही है, मर्द जलाए जा रहे हैं, घरों को तबाह किया जा रहा है और लोग घर छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। ऐसी सूरत में एक नहीं, मुजफ्फरनगर ही नहीं, तमाम जगहों पर ऐसी है। अभी बुलंदशहर का वाक़या ले लीजिए। बुलंदशहर में जो बलवा करने वाले लोग हैं उनको बचाया जा रहा है, और जो मुसलमान हैं जिनके खिलाफ कोई FIR नहीं, NSA उनके खिलाफ लगाया जा रहा है। तो इस तरह की हरकतें ये सरकार जो कर रही है वो निहायत ही शर्मनाक है, और इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम होगी जी। इसलिए कि इससे जो बलवाई हैं, जो फिरका परस्त ताकतें हैं, उनको ताकत पहुंचाई जा रही है मुकदमे वापस लेकर के। मुकदमे वापस लेना हुकूमत का काम नहीं है, बल्कि जो सरकारी वकील वहां पर उन मुकदमों को देख रहे हैं, अगर वो समझ रहे हैं कि मुकदमे कमजोर हैं तो वो अपनी हिसाब से उन मुकदमों को वापस लेंगे। अगर मुकदमे कमजोर नहीं हैं, अव्वल तो उन मुकदमों को कमजोर बनाने की कोशिश करती है तफ्तीशी एजेंसियां ही। तफ्तीश करने वाला अफसर जो है मुकदमों को इतना कमजोर कर देता है कि उसमें किसी को सजा ही ना मिल पाए। लेकिन मुकदमे को कमजोर करने के साथ साथ अब ये करना कि जो मुकदमे चल रहे हैं जिनमें सबूत शुरू हो गया है
ان مقدموں کو واپس لے لیا جائے، یہ بہت ہی غلط بات ہوگی، قانون کے خلاف ہوگا۔ اس کانسٹیٹیوشن کی ایسی تیسی کر رہی ہے حکومت، اس طرح سے مقدمے واپس لے کر کے، اور قانون کی دھجیاں اڑا رہی ہے۔ جی، تو شعیب صاحب آپ سے شعیب صاحب یہ جاننا چاہیں گے آگے کے لیے کیا کچھ رخ اختیار کیا جانا چاہیے ایک سماجک ذمہ داری سمجھتے ہوئے؟ دیکھیے، سماجک ذمہ داری تو یہ حکومت سمجھتی ہی نہیں ہے۔ یہ حکومت جو کرنا چاہیے کسانوں کے لیے، کسانوں کا آواز چلی جا رہی ہے۔ آپ بولیے، آپ کی آواز اب تک آ رہی ہے۔ یہ حکومت کسانوں کا جو معاملہ ہے، کسانوں کا گنا کا بقایا ہے اور تمام غریبی ہے، مہنگائی ہے، بجائے ان دو چیزوں کو دیکھنے کے ان سے دوری کر رہی پیدا اور عوام کو مشکلوں میں ڈال رہی ہے۔ ٹھیک ہے، عوام کو مشکلوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ یوسف قریشی صاحب آپ کے پاس آنا چاہیں گے، جمعیت العلماء ہند کا کیا رخ رہے گا اب اس تمام تناظر میں؟ دیکھیے، جمعیت علماء ہند نے ہمیشہ سے عدل و انصاف کی بات کی ہے، اور جمعیت علماء ہند نے ہمیشہ سے یہ کوشش کی ہے کہ جو فرقہ واریت کے مقدمات ہیں اور جو فرقہ پرست لوگ ہیں ان کو عدالت میں کڑی سے کڑی سزا ملے، اور جمعیت علماء ہند نے ہمیشہ سے ہندوستان کے آئین کی، ہندوستان کے دستور کی اور ہندوستان کے قانون کی ہمیشہ سے قدر کی ہے۔ موجودہ مظفر نگر کے جو حالات ہیں اور جس طریقے سے یہ ہولناک فساد ہوا اور جس طریقے سے اس میں بھارتیہ جنتا پارٹی سے ملحق لوگ جو ہے ملزمان جو تفتیش کے اندر آئے، جن کے لیے ایف آئی آر منعقد ہوئی اور تفتیش کے اندر وہ ملزم قرار پائے گئے اور عدالتوں کے اندر چارج شیٹ داخل کر دی گئی، اور ان چارج شیٹ داخل ہونے پر مقدمات کی پوزیشن آج یہ پوزیشن ہے کہ ثبوت شروع ہو چکے ہیں، تو اس معاملے میں حکومت پارلیمنٹ کے الیکشن کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ حالات پیدا کرنا چاہتی ہے تاکہ فرقہ واریت پھر اتر پردیش کے اندر آ جائے۔ اس سرکار، اس حکومت کے پاس علاوہ ان چیزوں کے اور کوئی کام نہیں ہے۔ جیسے کہ ابھی کہا گیا کہ تعمیر و ترقی کے بہت سارے کام ہیں جو حکومت کو کرنے چاہیے۔ اس حکومت کا یہ کام ہے کئی فرقہ پرستوں کے مقدمے واپس لینا، کسی شہروں کے نام بدلنا اور یہ میسج دینا، ارے ہندوستان کا، اتر پردیش کا عوام کسی بھی شہر کا نام بدلنا نہیں چاہتا۔ بہت سے نام ایسے ہیں جیسے رامپور ہے، رامپور کے میں زیادہ تر مسلمان رہتے ہیں، لیکن کبھی کسی مسلمان نے نہیں کہا کہ رامپور کا نام بدل دیا جائے، لیکن یہ حکومت یہ کام کر رہی ہے۔ تو بہرحال بہت ہی اہم معاملہ ہے۔ 2013 کے مظفر نگر فرقہ وارانہ فسادات معاملے سے جڑے 18 کیسوں کو یو پی حکومت نے واپس لینے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور اسی پر ہماری آج یہ بات چیت ہو رہی تھی اپنے دونوں خاص مہمانوں کا، یوسف قریشی صاحب جو کہ رکن ہیں مجلس عاملہ جمعیت العلماء ہند سے میرٹھ سے ہمارے ساتھ تھے، محمد شعیب صاحب جو کہ صدر ہیں رہائی منچ سے لکھنؤ سے ہمارے ساتھ تھے۔ دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہیں گے۔ آج کی خاص پیشکش میں اتنا ہی، آداب۔